نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کرتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بشارت دیتے کہ ایک ایسا مبارک مہینہ تم پر آیا ہے کہ جس میں نیکیاں کر کے تم اپنے رب کو خوش کر سکتے ہو، اور آپ یوں بھی فرماتے کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی اس سے محروم ہو جائے تو سمجھو کہ ہر طرح کے خیر و بھلائی سے وہ محروم کر دیا گیا، اور وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ تو رمضان المبارک کے فضائل و برکات اور فوائد و ثمرات یہ آپ کے سامنے بیان ہوتے آ رہے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان المبارک اور روزے کے بے شمار فضائل و برکات اور فوائد و ثمرات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اخلاص للہ کا منفرد مظہر۔ پہلے بھی یہ بات بیان ہوئی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خلوص بہت گہرائی تک انسان کی طبیعت میں جاگزی ہو جاتا ہے، اور تمام عبادات میں یہی ایک عبادت ہے کہ جو اپنے اندر اس طرح کے خلوص کا مظہر رکھنے میں منفرد ہے۔ تمام عبادات میں سے روزہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اس کے سوا اسلام کے تمام ارکان کا کسی نہ کسی حد تک ظاہر سے بھی ایک تعلق ہے۔ جیسے نماز کو ہی لے لیجئے کہ یہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کے تحت کوئی شخص باجماعت نماز ادا کرے گا تو پوری جماعت اسے مسجد میں آتے جاتے اور نماز ادا کرتے دیکھے گی۔ حج کی ادائیگی پر سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حجاج کا جمع غفیر اسے مناسک حج و عمرہ ادا کرتے دیکھتا ہے، اور زکوٰۃ ہے تو وہ بھی کم از کم دینے اور لینے والے دو آدمیوں کے مابین ہوگی، مگر روزہ وہ منفرد عبادت ہے کہ ایک وقت اس کا تعلق ظاہر سے بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے اور صرف عابد و معبود کا باہمی معاملہ ہی رہ جاتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے بندے۔ مثلا والدین، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں یا دوست احباب کے ساتھ مل کر سحری کھائی، مگر جب وہ باتھ روم، کچن یا کسی بھی مقام پر تنہا ہے تو بنی نوع انسان تو کیا تمام مخلوقات میں سے کوئی پرندہ تک بھی اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ ایسے میں جب باہر شدت کی دھوپ اور گرمی ہو تو انسان کا نفس امارہ اسے یہ طفل تسلیاں دیتا ہے کہ اس تنہائی میں اگر تم ٹھنڈے پانی سے شاد کام ہو لو تو کون دیکھ رہا ہے اور کس کا ڈر ہے۔ عین اسی وقت روزہ دار کا ذات الہی پر غیر متزلزل ایمان آڑے آتا ہے، اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور اسے جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ اس تنہائی میں پانی پینے میں بھی اس ذات کا ڈر ہے کہ جو شہ رگ سے بھی قریب تر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ تو یہ وہ خلوص ہے جو روزے میں ہی موجود ہے۔ روزے کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں کسی نہ کسی صورت میں مخلوق سے تعلق ہے کہ مخلوق اس کو دیکھ لے گی، لیکن روزہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ ظہر میں، عصر میں مسجد میں آئے ہیں، آپ روزے سے نہیں ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے ایک اللہ کے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے کہ انسان کے اندر خلوص پیدا کر دیتا ہے کہ جب وہ کھانے پینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، کون گھر میں دیکھ رہا ہے، تنہا ہے۔ آج کل تو مختلف ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کہیں چلا گیا، بیٹھ گیا، کھا لے، کون بولنے والا ہے اس کو، چلا ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہی تو وہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، کہ جہاں کہیں وہ ہوں، کوئی نیکی کریں تو یوں خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے۔ کسی برائی کی طرف
طبیعت بڑھے تو یوں خیال آئے اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس پر ہماری گرفت کرے گا۔ الحمدللہ یہ چیز انسان کے اندر آ جائے تو یہی روزے کا سب سے بڑا فلسفہ آگے، یہی لعلکم تتقون کی سب سے بڑی تفسیر ہے۔ اور پھر اسی پر وہ سال کے 11 مہینے ڈٹا رہے، اور پھر الحمدللہ آ جائے گا رمضان کا مہینہ، اور پھر اس کو ریفریش کر دے گا، پھر تقوی اس کے اندر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اسی تیاری کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کی توفیق دے اور روزہ رکھنے کی توفیق دے، کہ رمضان کے روزے رکھ کر ہم یوں محسوس کریں کہ واقعی ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی، برائیاں ہم نے چھوڑی ہیں، برائیاں ہم کو بری دکھنے لگیں، اچھائیاں ہم کو اچھی دکھ رہی ہیں، اچھائیوں کو ہم نے اپنایا ہے، اور کچھ ہماری زندگی میں انقلاب آیا ہے کہ ہم کچھ نئے نئے کام جو دین کے ہیں جس کو ہم بھولے ہوئے تھے اس کو اپنا لیے۔ مثلا نوافل کے پابند ہو گئے، نفلی روزے رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ہو گئی، بہت سی برائیاں ہم نے ان کو چھوڑ دی وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے بعد سمجھ جائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم نے واقعی بہت بڑا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے اور اس سلسلے میں کوتاہیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی اسے شرف قبولیت بخشے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔